الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. بیس کٹ کر دو، آواز بریک کر دو. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. آواز بریک کرو، تھوڑی زیادہ کرو. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لجپال نبی کملی والا من ٹھارویے غم خارویے لجپا. ڈرائیور کدھے گیا تھا؟ یہ ڈرائیور آپ کتنے ساؤنڈ والا کدھے گیا؟ اون لبو. لجپال نبی اگے چلدا سی پیا، پتر بند کر چھڑیا تو یا چلدا سی پیا. لجپال نبی تسی چلو یار، وہ بھی چل جائے انشاءاللہ. تسی دھیان کرو سارے. لجپال نبی کملی والا من ٹھارویے غم خارویے من ٹھارویے. پڑھو پڑھو. لجپال نبی کملی والا من ٹھارویے غم خارویے. اللہ دے خزانیاں دا سونا، اللہ دے خزانے دا سونا مالک بھی مختار. وہ نہیں پڑھ دے پہ تسی ساؤنڈ بھی تسی بھی کو نہیں چل دے پہ. سارے زور نہ پڑھو. من ٹھارویے غم پڑھو تسی بھی سرکار. من ٹھارویے غم خارویے لجپال نبی کملی والا من ٹھارویے. او دی دو جگتے مختاریے او دی نال غریباں یاریے. او دی دو جگتے مختاریے او دی نال غریباں یاریے. سونا سونے دی اللہ دا او محبوب بیے. اللہ دا او محبوب بیے. نالے نبیان دا سردار بیے. اللہ دا او محبوب بیے. نالے نبیان دا بیے. لجپال نبی کملی. پڑھو سرکار کے. لجپال تکڑے کو پڑھو. لجپال نبی کملی کدے نال مثال دے آیو
دی مثال نہیں کوئی کدے نال مثال دیاں دی مثال نہیں کوئی سونا سونے دی سرکار ویے سونا سونے دی سرکار ویے جیدہ کوئی نہیں اسی پڑھو حضور پڑھو سارے محفل بیٹھے ہو کدھر تک دے پھر دے ہو آکو سونا سونے آدھی سرکار ویے جیدہ کوئی نہیں ہودا. اچھا شاعر نے ایک شعر وچ کچھ لوگاں دی بے عقلی نو انہیں بیان کیتا ہے کہ ایسے بے عقل لوگ نے ایک پاسے آدھے نے کہ حضور قیامت نو شفاعت فرمان گے اے مندن کہ قیامت نو حضور نے اور ساری خدائی دی ساری مخلوق دی جنہیں بارے امام اہل سنت نے کیا کہ سب کے فریاد رس کہف روز مصیبت پہ لاکھوں سلام. تو ساری جتنی مخلوق ہے سب دی حضور نے مشکل کشائی فرمانی مندن. پھر دوجے پاسے بھی کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے. یہ دورہ جڑا ہے نا انہوں نے یہ بے وقوفی شعر نے شاعر نے شعر دے اندر بیان کیتا ہے نالے حشر دا شافی من دینے نالے آکھن کچھ نہیں کر سکدا نالے حشر دا شافی من دینے نالے آکھن کچھ نہیں کر سکدا ذرا ویکھو عقل بے عقلاں دی اقرار بھی ہے انکار بھی ہے ذرا ویکھو عقل بے عقلاں دی اقرار بھی ہے. تھوڑا بریک کرے آواز بیس ذرا کٹ کر دیں. اقرار بھی ہے انکار لجپال نبی کملی والا من ٹھار ویے غم. انتہائی قابل عزت قابل احترام برادران اسلام احباب اہل سنت، آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ و جلسہ دستار فضیلت آپ کی اس جامع مسجد و مدرسہ شمس الاسلام کے اندر انعقاد پذیر ہے. علماء کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور مجھے ناچیز کو یہاں اس عظیم مرکز میں لب کشائی کا حکم دیا گیا. مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا اور محفل میں جو علماء تشریف فرمائے ہیں ان کے سرتاج استاذ العلماء رئیس المدرسین حضرت علامہ مفتی محمد الیاس علوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اللہ تعالیٰ اس علماء کا فیض مزید عام فرمائے. حضرات ہم دستار فضیلت کے موقع پر یہاں حاضر ہیں. ظاہر ہے آج کی اس محفل کا تعلق حضور کی آمد سے بھی ہے، جشن میلاد سے بھی ہے اور قرآن مجید سے بھی اور علم دین سے بھی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. علماء کرام اس کی تشریح میں یہی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے جس سے وہ اپنے عقیدے کو جان سکے اور اپنی عبادت کو صحیح طرح سے ادا کر سکے. اتنا علم ہر بندہ مومن پر حاصل کرنا کیا ہے بولیے؟ فرض عین ہے. فرض عین ہے. اس سے زیادہ علم حاصل کرنا مکمل قرآن و سنت کا، اس سے آگے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تو یہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ
سعادت عطا فرما دے۔ تو یہ بڑی شان ہے علماء کرام کی۔ اس حوالے سے حضور نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ حضور علیہ السلام، بلکہ اللہ رب العزت نے چونکہ اللہ کے نبی دنیا میں آتے ہیں اللہ کا رستہ دکھانے کے لیے اور جنت کا رستہ دکھانے کے لیے، تو جنت کا رستہ اور اللہ کا رستہ وہ تب حاصل ہوتا ہے جب نبی جو پیغام لے کے اللہ کی طرف سے بندوں کے پاس آیا ہو اس پیغام کو سمجھا جائے، اس کو سیکھا جائے۔ اور دوسری طرف دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں جن کا مقصد دنیا اکٹھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس وجہ سے فرق کرنے کے لیے، اور یہ نبوت کی شان ہے کہ نبی جو ہے وہ اس کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتی، نہ وہ وراثت دنیا کا مال چھوڑتا ہے، بلکہ وہ قرآن و سنت کی باتیں، دین کی باتیں چھوڑتا ہے، اور اس کو جو بھی حاصل کر لے، یعنی نبی کی وراثت، مالی وراثت وہ ہے جو اپنی اولاد تک، خاندان تک محدود ہوتی ہے، لیکن یہ نبی کی جو وراثت ہوتی ہے یہ اتنی اس کے اندر وسعت ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اس کو حاصل کر لے وہ نبی کا وارث ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اب یہ نہیں کہ یہ کچھ سیدوں تک جو حسنی حسینی ہے یا مولا علی کی اولاد ہے یا سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہے، یہ رسول اللہ کی وراثت ان تک محدود نہیں ہے۔ اگر سید ہے، جاہل ہے، تو وہ اپنے بڑوں کی وراثت سے محروم ہے، اور اگر کوئی عام کسی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر اللہ کا فضل اسے حاصل ہو گیا، اس نے دین سیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام دے دیا کہ اب وہ نبی اپنے نبی کا وارث ہو گیا ہے۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے دین کی تبلیغ کا یہ چلا ہے علماء سے، صلحاء سے، جس طرح دن کو بھی میں نے عرض کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے ظاہری علوم حاصل کیے جاتے تھے، اس کے بعد پھر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے اپنے اندر کی صفائی کی جاتی تھی، اندر کی اصلاح کی جاتی تھی، تو پھر جا کے جب وہ بالکل کامیاب ہو جاتا تھا ظاہری اور باطنی علوم کے اندر، پھر اس کے استاد یا پیر کا حکم ہوتا تھا جاؤ اب فلاں جگہ فلاں علاقے میں جاؤ، جا کے اللہ کے بندوں کو سیدھے رستے پہ لاؤ۔ اب وہ جہاں بیٹھ جاتا تھا جنگل میں وہ منگل بنا دیتا تھا، جو اس کے پاس آتا تھا اس کو اللہ کے قریب کرتا تھا، اس کو دین کا راستہ دکھاتا تھا، اور اس کا عقیدہ ٹھیک کرتا تھا، اس کے عمل کو صحیح کرتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، دن بدن اس کے اندر کمزوری آتی گئی، اور لوگوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے سمجھ لیا کہ یہ تو کام بڑا آسان ہے کہ بس جو بھی کسی ولی کا پیر کا بچہ ہے اب جناب اس کو یہ وراثت مل گئی کہ اب چاہے وہ جتنا بھی جاہل ہے، بد عقیدہ، بس یہ وراثت پکی ان کے گھر میں آ گئی ہے کہ ہمیشہ ان کی نسلوں نے ہی پیر ہونا ہے۔ تو یہ ایک غلط رسم چل چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آستانے اسلام کا مرکز تھے، جہاں سے لوگ اسلام حاصل کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اکثر وہ آستانے دین کی تباہی کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ یہ اکثر ایسے ہو چکا ہے۔ تو اب وقت ہے، ہر سنی کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی نہیں۔ علماء کو جو لوگ جتنا ہماری عوام حیثیت دیتی، ہمیں وہ بڑا اچھی طرح معلوم ہے کہ گویا آ جائے، کوئی بھانڈ آ جائے، وہ 4 سوریں سنائے تو آپ جناب 50,000 بھی اس کی خدمت کر دیں گے۔ 2 لاکھ لگا کے کراچی سے اسے بلا کے، 2 لاکھ لگا کے، 2.5 لاکھ لگا کے کراچی سے اس کو بلا کے کس لیے بلائیں گے؟ 4 سوریں سننے کے لیے، اور بڑی خوشی کے ساتھ اسے دے دیں گے۔ لیکن ایک عالم دین کو بلا کر، یا پاس مدرسہ ہے، بچے کس طرح وہاں گزارا کر رہے ہیں، کھانا کس طرح چل رہا ہے، ان کی تعلیم کا نظام کس طرح چل رہا ہے، علماء کی تنخواہیں کہاں سے آ رہی ہیں، اس کی ہمیں فکر نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہر سنی کی ہے کہ وہ محسوس کرے کہ یہ دین صرف علماء کا نہیں، یہ علماء کا احسان ہے کہ اس نفسی کے دور کے اندر جنہوں نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، اپنی دنیا کی فکر نہیں کی، اپنی تجارت کی فکر نہیں کی، اپنی گاڑی کی، اپنی آسائش کی فکر نہیں کی، بلکہ سارا کچھ بھول کے اپنے پیٹ کو باندھ کے انہوں نے گزارا کر کے دین کی خدمت کی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان کے دست و بازو بنے، جس طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دربار بڑے بڑا لے جے، قبراں تے بڑے پیسے لا لے جے، قوالاں نو بڑے پیسے دے لے جے، اللہ دے بندیو اگر اپنا مسلک مضبوط کرنا چاہندے ہو تے اپنے مدارس نو مضبوط کرو، علماء دے دست و بازو بن جاؤ۔ انہاں کہا سنی بہرے
قوالیو ارس نجدی بہرے تصنیفاتو درس خرچ سنی بر قبورو خانقاہ خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ. سنی تیرا سارا خرچ قبروں پہ ہونے لگ گیا. ہم قبروں کے خلاف نہیں لیکن اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے, کسی چیز میں بھی کمی بیشی کو اچھا نہیں سمجھتا. اس لیے ولیوں کے مزار اللہ کی نشانی ہے, لیکن یہ مطلب نہیں آپ مسجد کو بھول جائیں, مدرسے کو بھول جائیں, اپنی اولاد کو عالم دین بنانے کے بارے میں بھول جائیں, حافظ قرآن بنانے کے بارے میں بھول جائیں. کوئی فکر نہ کرے, بس آپ کو فکر دربار کی ہو, قوالی کی ہو, پیر کو ہو. تو اس طرح دین کا نقصان پہلے بھی بڑا ہو چکا ہے. اب ہر سنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذرا ادھر سے ہٹ کے اب کوشش کرے تاکہ اہل سنت کا مسلک بھی مضبوط ہو جائے اور آنے والی جو نسلیں ہیں انہیں عقیدہ اہل سنت اور دین کا پورا شعور حاصل ہو جائے. کنز العلماء ڈاکٹر شرف آصف جلالی صاحب, اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ دراز فرمائے اور مزید یہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ رسمی طور پہ نہیں ہیں. ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کرے کہ آج کے بعد ہم یہ فکر کریں گے ہمارے قریب جو مدرسہ ہے اس کا نظام کیسے چل رہا ہے. ہاتھ اٹھائیں, سارے ہاتھ اٹھائیں, اللہ ہاتھ سلامت رکھے گا, ٹوٹیں گے نہیں انشاءاللہ. علماء آپ کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, یہ آپ کی توفیق ہے, آپ کی ہمت ہے. ہاتھ اٹھا کے یہ اپنے آپ کے ساتھ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہر مہینے میں اپنی توفیق کے مطابق چاہے 100 روپیہ 500 1000 جتنا بھی ہوگا وہ بھی خدمت کریں گے, اور یہ بھی آئندہ رابطہ بھی رکھیں گے, پوچھا بھی کریں گے اپنے علماء سے جا کے کہ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے ہمیں فرمائیں, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, یہ اللہ سے توفیق مانگنی ہے, اور انشاءاللہ جب آپ خرچ کریں گے آپ خود اس کی برکات انشاءاللہ محسوس کریں گے. اللہ کمی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دونوں جہانوں میں اس کا رنگ آپ کو نظر آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے اسی درد کا اظہار کیا کہ سنیو, یہ عقیدہ اہل سنت تمہارے پاس اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, اس پر شکر بھی ادا کرو اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرو. آپ کہتے ہیں بے حمد اللہ, سوکھا کرو تھوڑا جانا, کدھر گئے نون سرکار, پھر ٹر گئے. بے حمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. سارے پڑھو بے حمد اللہ ملا حق, حضور تسی پڑھو بے حمد اللہ ملا حق. نوجوانوں زور لا کے پڑھو, جی میں موٹر سائیکل تے زور لاندے ہو, موٹر سائیکل تے خودکشی کرنے واسطے, ویلنگ کر کے خودکشی کرنے واسطے, جلدی جناب اگلے جان جانے واسطے جتنا زور لاندے ہو اوتھے مر جاندے ہو خودکشی کر کے, تانوں کوئی فکر نہیں ہوندا. حضور دی محفل دے اندر اگر حضور دے ذکر پہ زور لاندے مر جاؤ تو اس تو چنگی موت کوئی نہیں. او تے ساری زندگی تواڈے ماں پیو شو دے روندے رہندے کہ بدبخت نے سانو بھی مار چھڑیا, بھی مر گیا. سمجھاندے بھی رہے ہیں پتر, بندے نے پتر موٹر سائیکل چلایا کر, لیکن اگر ایک خبر پہنچ گئی نا کہ ساڈا پتر حضور دی محفل وچ حضور دے ذکر وچ اتنا زور لایا کہ جان نکل گئی. ہائے ہائے تواڈی ماں ساری زندگی فخر کرے دی. اس تو چنگی موت کو نہیں زندگی نہ مر جو نہیں پڑھا. تو اونچا پڑھو بے حمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے, قدسیوں نے بھی پڑھا ہے, بھی قصیدہ اہل, اور زبان مصطفیٰ سے ہم نے پایا یہ لقب واضح. سنیا نو سارا کوئی سرکار کو ملیا حضور دا صدقہ, اسا نام ہی کرو نہیں رکھیا, اے نام ہی سانو خود سرکار نے عطا فرمایا ہے. سارے اپنے نصیبہ دے فخر کرنے, مصطفیٰ سے ہم نے پایا یہ لقب واضح, عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانا اہل سنت کا, عطائے
میں چپ کرا تسا نہیں چپ کرنا، تسا پڑھنا تہاڈی واری. عطائے مصطفیٰ سن لو ایک باری. عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانا اہل سن. عطائے مصطفیٰ ہے آب و اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے. انہیں کوئی شک نہیں سنیا سی سنی سن ہوندہ ہے. سنی ہوئے جڑا سن ہوئے نہیں انج نہیں ہونا چاہیے. سنی سن تو نہیں، سنی سنت تو نہیں. سنی سنت تو زندہ ضمیر اور زندہ طبیعت ہونا چاہیے. بس وہ ہونا چاہیے. اے نہیں وجہ تھے دمالا پہ جان ڈھول وجے اتھے ٹپ ٹپ کے جے سیاسی جلسہ ہوئے ٹپ ٹپ کے حضور دی محفل وچ دین دی گال آوے تو سو جانا. اے سنی دا اے مزاج نہیں ہونا چاہیے. بڑا نقصان کر لیا سارے مل کے. دیکھو نا ڈاکٹر صاحب کہندے ہیں بڑا سو لیا ہن جاگو چا تھوڑا تھوڑا کام کر لے بھی. کوئی بڑا عرصہ ستیاں ہو گیا صدیاں لنگ گئیاں. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے. کرو اب کام تھوڑا سا، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا. کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل. اور خدایا سن کے ہر سنی جواں بیدار ہو جائے. اے مقطع ہے ڈاکٹر صاحب دعا مانگ رہے نے کہندے نے خدایا خدایا سن کے ہر سنی جواں بیدار ہو جائے. جنہیں اندر جنوں بیداری محسوس ہو رہی ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا محسوس کراؤ. ہاں کوئی بیدار ہو رہا ہے کہ اور سوندے ہو پہ بیداری آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. مل کے پڑھو خدایا سن کے ہر سنی جواں بیدار ہو جائے. لکھا آصف نے الفت سے ترانہ اہل سنت. لکھا آصف نے الفت سے ترانہ اہل. حضرات گرامی گل ہوئی ہوندی ہے خلاصتاً عرض کر دیتی ہے ساری آج دی اس محفل دا میری گفتگو دا ہی پیغام ہے. کوشش کرو کہ علم دین دے نال علماء دین دے نال وابستہ ہو جاؤ. حضور نے فرمایا کہ اگر ہلاکت تو بچنا چاہتے ہو تو پھر اے وے کہ یا خود عالم دین بن جاؤ. بولو خود. اگر عالم دین نہیں بن سکے وقت گزر گیا وقت نہیں. ورنہ آج کل اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی دا پلا کرے آن لائن بھی سسٹم موجود ہے. مرشدیت تار پر کوئی بندہ ہے نہیں آج کل عذر کر سکتا جی میرے کو ٹائم نہیں میں مزدوری کرنا میں ڈیوٹی جانا میرے کو وقت نہیں ہوتا. 24 گھنٹیاں وچ جیڑا کنڈا تسی پڑھ سکتے ہو دعوت اسلامی دو علماء تو پڑھانے واسطے آن لائن بیٹھے. سمجھ آ رہی؟ کوئی مشکل بات نہیں. تسی کار بیٹھ کے عالم دین 50 سال بلکہ ایسے بندے دیکھیں بزرگ جڑے 60 سال دے ہو کے عالم دین بنے 50 سال دے. محد سے لے کر لحد تک شوق دی گالے شوق ہونا چاہیے. کوئی بھی بندہ آج بھی عالم دین بننا چاہے تو کوئی ناممکن نہیں رہا. آج کل بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن اگر پھر بھی کہندا میں نہیں بن سکتا تو کم از کم طالب علم تے رہے نا. طالب علم بھی نہیں تو کم از کم یہ کہ کدے کدے جا کے علماء دے کول بیٹھ کے کوئی ڈسکس مسائل دے اندر تے کرے نا. کوئی مسئلہ پوچھے شوچھے صحیح نا بیٹھ کے گفتگو تے کرے نا. کوئی تکرار تے کرے نا جی کہ میں گل سنی ہے میرے ذہن وچ میں مسئلہ پوچھنا آیا نہ تعلق تے رکھے نا. تے فرمایا چلو اللہ نہ کرے بندہ اس حالت تک پہنچ جائے تے فرمایا کم از کم دلوں محبت رکھے نا علماء نا. اے تو نہیں جناب نہ عالم بڑھیا نہ متعلم ہے نہ سن سکتا ہے جتھے بوے آ کے مولوی انج کر کے مولویا کر کے مولوی بڑا کچھ کر گئے تو جدوں دا پاکستان بنیا ہن تک جنہ ملک نو کھادا ہے بھی سارے مولوی سن. قائد اعظم تو لے کے اے ہن تک جتنے زرداری صاحب تک عمران خان صاحب تک سارے مولوی نے نا جی جنہ ملک نو چار چاند لا چھڑے.
مولویاں تو بڑا نقصان کیتا ہے، تو ملک نو چکنے والے ہستیاں نے نا جی، بڑے بڑے لوگ. اس واسطے کر کے یہ بات نہیں، کسی شعبے میں سارے بندے برابر سے بھی نہیں یہ کہندے کہ سارے ایکو جے ہوندے، لیکن یہ چیز نہیں. جڑے بندے مخلص نے، بندہ آپ آدن جویں دا بندہ آپ ہوئے، اندر بندہ مخلص ہوئے، طلب سچی ہوئے، تو اے نہیں کہ قیامت وہ وقت نہیں جایا کہ اللہ دے خالص بندے نہیں رہے. اجے بھی اللہ دے خالص بندے موجود نے، لیکن اپنے اندر وہ خالص طلب تے پیدا کرنا. اچھا کہہ دو سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا پنجویں نہ بنیا جی، پنجویں. ہوں اس تو اگے اگر تسی محبت بھی نہیں کرتے تو پھر اللہ دے رسول دا فرمان ہے، اے ساڈی بات نہیں فرمایا، پھر تسی ہلاک ہو. پھر تسی کی ہو؟ اے اندر ایک تہیہ کرو، ایک وعدہ کرو اپنے نال، ایک عزم پیدا کرو کہ اسی اگر آپ نے اپنی اولاد نو اساں اس پاسے لانا ہے. اور آج تو بعد جویں اپنے گھر دا فکر کرنے ہیں، انجے سنی مدارس دا بھی فکر کرنا ہے. اور کل نو پوچھیا جانا ہے، ایک کل نو پوچھیا جانا ہے. یہ صاحب ہونا دربار تے ساری زندگی تسی درباراں دے غلے وچ مفتی صاحب تشریف فرمانے، علماء بیٹھے ہیں. میں ایک دو جگہ تے اے گزارش پہلے بھی کر چکے ہاں کہ آج کل مفتیان کرام نو اتفاق دے نال، اتفاق رائے نال فتویٰ دینا چاہیے کہ دربار جتھے جس دربار دے غلے وے پیسے سٹنے نے، پہلے ویکھنا ہے کہ اس دربار دا غلہ خرچ کتھے ہو رہا ہے. واہ واہ واہ. اس دربار دا غلہ خرچ کتھے، اگر دین تے خرچ ہو رہا ہے تے پانے جائز نے. اگر نسلاں پڑھ رہی نے، بینک بیلنس مان رہے نے، تے انہاں درباراں دے غلیاں وچ پیسہ پانا جائز نہیں. اے علماء نو اس چیز تے نظر ثانی کرنی چاہیے، توجہ ادھر کرنی چاہیے. تو اس واسطے کر کے اپنی ذمہ داری سمجھو. ساری زندگی تسی کسی دربار تے حاضری نہیں دیندے، قیامت نو نہیں پوچھا جائے گا. بولو قیامت نو بھائی دربار تے گئے تسی غلے چ نہیں پاندے، نہیں پوچھا جائے گا بھائی غلے چ پائے نہیں. لیکن تواڈے نزدیک اگر اللہ تعالیٰ دا گھر غیر آباد ہے، مدارس غیر آباد نے، تواڈی وجہ تو، بے توجہی دی وجہ تو علم دین نو نقصان ہو رہا ہے، دین نو نقصان ہو رہا ہے، تے اے تواڈے کول قیامت نو حساب لیا جائے گا کہ مال کدھروں آیا، کدھر گیا ہے، کدھر آیا، کدھر گیا ہے، دین تے بھی کوئی لگا یا نہیں لگا. اور اس چیز تے فخر کرو کہ اے جڑی دولت ہے، جڑی علماء لے کے بیٹھے نا، بڑی عظیم دولت ہے. باب مدینۃ العلم علی المرتضی شیر خدا. میں آپ دی گل تے بات ختم کر رہا ہوں. آپ فرماندے نے ساڈے نصیب نے، اسی رب دی تقسیم تے راضی ہاں. یہ تو خود تقسیم اپنی ویکھنی ہے. اولاد تواڈی موجود ہے، ٹائم موجود ہے کہ اساں کیڑی دولت حاصل کرنی ہے جڑی ساڈے نال جنت تک جائے. او اعزاز حاصل کرنا ہے جڑا قیامت نو بھی جڑا سانو صلہ ملے. اللہ کریم دی طرف حکم ہوے کہ ایتھے رک جا، اپنے خاندان تے میری میرے محبوب دی امت دے گناہگاراں دی شفاعت کر. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. تو مولا علی شیر خدا فرماندے نے، آپ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے سانو علم دیتا ہے تے جہلاں نو مال دیتا ہے. جہلاں نو فرمایا اسی اللہ دی تقسیم ترازیاں. آپ فرماندے نے ردینا قسمت الجبار فینا. سارے پڑھ لو ردینا قسمت الجبار. علماء کرام پڑھے ردینا قسمت الجبار فینا. ردینا جبار فینا لنا علم وللجہال مال. لنا علم وللجہال مال. فإن المال يفنى عن قریب. فإن المال يفنى عن قریب. وإن العلم باق لا يزال. وإن العلم باق لا يزال. علی المرتضی شیر خدا آپ فرما رہے نے اسی راضیاں اللہ نے سانو علم دیتا تے جہلاں نو. جہلو نہیں ہوندا جڑا عالم نہ ہوے، جہلو جڑا علماء تو دور ہوے. بولو جڑا علماء تو او جاہل ہے. میں سمجھو کہ ساڈی توہین ہو رہی ہے. جڑے علماء نال تعلق نہیں رکھدے انہاں دی جہالت وچ کوئی شک نہیں. تے فرمایا سی راضیاں اللہ نے سانو علم دیتا ہے تے جہلاں نو مال دیتا ہے. کیوں؟ مال فنا ہونے والا ہے، علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت میری آپ دی حاضری قبول فرمائے.
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں